اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ اوپر آیا نکاح کا۔ جو حضرات تھوڑا سا بھی ادب سے واقف ہوں گے تو ادب میں بھی کچھ الفاظ ہیں نا، ان کے ساتھ ایک حقیقت وابستہ ہے۔ نہ تجھ میں قرینہ خلیل کا، نہ مجھ میں سلیقہ ایاز کا۔ ایک دم جیسے خلیل آیا وہ پورا وہ نقشہ آ گیا کہ وہ جو اللہ کے عشق میں آگ میں کود پڑے تھے، ایاز وہ جو محمود پر عاشق تھا، سب کچھ اس پر قربان کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جیسے نکاح کا لفظ آیا تو پھر وہ پوری باتیں ذہن میں آتی ہیں آدمی کے کہ اچھا نکاح بیوی، تو اس کا مطلب پھر اس کا خرچہ بھی میرے ذمے، اس کا گھر بھی میرے ذمے، تو میاں بیوی کے تعلقات بھی ہیں، تو کب تعلقات جائز ہیں اور کب ناجائز ہیں؟ سوال پیدا ہوا، جواب سنو۔ اسلام کے سے پہلے دنیا میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک یہودی اور دوسرے مشرک مکہ والے اور عرب والے۔ مشرکوں کے یہاں عورت سے ملاقات کے لیے، تعلقات کے لیے کوئی وقت طے نہیں تھا، ہر وقت میں، یہاں تک کہ حیض اور نفاس کے مینسس کے دنوں میں بھی۔ حالانکہ طبی طور پر بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں انتہائی زیادہ دونوں کی صحت کے لیے خطرہ ہے، مگر کوئی ان کو کوئی پرہیز ہی نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں یہودی وہ عورتوں کو ان دنوں میں گندے کپڑے کی طرح رکھتے تھے، کوئی ان کے پاس سے نہ گزرے، اگر برتن سے لگ گئی تو برتن گندا ہو گیا، ان کے قریب نہیں جانا، ان کی پکی ہوئی روٹی کھانے کا تو مطلب ہی نہیں۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو بیچ کی امت بنایا۔ تو بیچ کی امت نے کیا فیصلہ ہوا اس کے لیے؟ اس کے لیے فیصلہ ہوا حیض کے دنوں میں میاں بیوی کی ملاقات جائز نہیں، اور اس کے علاوہ سب جائز ہے، دونوں آپس میں رہیں سہیں، ایک پلیٹ میں کھائیں، ایک چارپائی پہ سوئیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سر دھو دو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تو ان دنوں میں حیض سے ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لیست فی یدک حیضہ، تیرے ہاتھ میں حیض لگا ہوا ہے کیا؟ یہ تو ایک مانوی بیماری ہے، ایک گندگی ہے، اس سے مانوی طور پر جسم گندا ہوتا ہے، ظاہری طور پر جسم پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھو بیچ کا راستہ، اعتدال کا راستہ۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو بیچ کی امت بنایا۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ آپ سے محیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ محیض کیا ہے؟ یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظرف بھی، یہ علماء سمجھ گئے۔ اگر مصدر ہے تو ترجمہ کریں گے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں ملاقات جائز ہے کہ ناجائز، اور اگر اس میں ظرف ہو تو مطلب کیا نکلے گا؟ حیض کے مقام کے بارے میں، حیض کے دنوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ اذن کے معنی گندگی بھی، قذرن لکھا، اور اذن کے معنی تکلیف بھی، یہ ایک تکلیف بھی ہے، ایک گندگی بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو تم عورتوں سے جدا رہو، فی المحیض، حیض کے دنوں میں۔ جدا رہنے کا مطلب بس وہی ایک کہ میاں بیوی کی ملاقات جائز نہیں، باقی کھانا پینا رہنا آپس میں باتیں کرنا سب جائز۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم ان کے قریب نہ لگو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو جب وہ پاک ہو جائیں اس گندگی سے، فَاتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس طریقے سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اپنی بیویوں سے ملاقات کرو، اور ملاقات کے جائز طریقے جو پروردگار نے جن کا تمہیں حکم دیا ہے وہ جائز ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ انسان توبہ کرنے والا بن جائے بس اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ کتنا آسان راستہ۔ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں جی، ولی بننا چاہتا ہوں، کہا صرف توبہ کر لو۔ اور توبہ کس کا نام ہے؟ نمبر 1، اپنے ہر گندے کام پر ندامت ہو جائے۔ نمبر 2، ایسے کاموں سے انسان بھاگ جائے دور۔ اور نمبر 3، آئندہ کے لیے ایسے کام نہ کرنے کا پختہ عزم ہو جائے۔ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، متطہرین، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہو۔
نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ اسلام سے پہلے کچھ گندے کام تھے جن کو خانہ خدا میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آدمی کو۔ انسان اپنی بیوی کے ساتھ بہت گندے طریقوں سے ملاقات کرتا تھا، اور آج بھی دنیا بھر ان گندے کاموں میں مبتلا ہے کہ جو ملاقات کا مقام ہے اس کے علاوہ دوسرے مقام سے جواب دیا قرآن پاک نے کہ عورت بیوی مرد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی، تو آدمی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تاکہ وہاں سے اس کے لیے کچھ اگے، تو بیوی سے بھی ملاقات کرو جس طریقے سے بچے پیدا ہوں، جہاں سے اولاد ہوتی ہے، اور جو وہ گندے طریقے ہیں جن سے اولاد نہیں ہو سکتی وہ انسانیت سے گرے ہوئے بلکہ حیوانیت سے بھی گرے ہوئے طریقے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم، تم اپنی کھیتی میں آؤ، انا شئتم، جیسے تم چاہو ملاقات کرو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ آگے بھیجنے کا مطلب دو ترجمے، ایک یہ کہ میاں بیوی کی ملاقات بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، محض نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ ہو، نیک اولاد وجود میں آئے تاکہ وہ ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی کہ یہ میاں بیوی کے تعلقات بھی ہیں مگر مزید کچھ نیکیاں کرو، آخرت کا بھی خیال رکھو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والوں کو خوشخبری دے دے، کیا کیا حکم آ رہے ہیں سب مانتے جا رہے ہیں۔ شراب گندا ہے، جوا گندا ہے، چھوڑ دیا، یتیموں کے معاملے میں احتیاط کرو، کر لی، حیض کے دنوں میں ملاقات بند ہو گئی، ایک ایک حکم کو مانتے جا رہے ہیں۔ ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے جنت کی۔ حیض کے دنوں میں عورت کے پاس جانے کی اجازت نہیں، ایسے اگر کوئی جائے نہ جانا یہ نیکی ہے۔ آگے ایک دوسری نیکی کا تذکرہ کہ جس کو آدمی کچھ کاموں کے چھوڑنے کو خود نیکی سمجھ لیتا ہے مگر حقیقت میں وہ نیکی ہوتی نہیں ہے۔ شراب چھوڑنا نیکی، جوا چھوڑنا نیکی، اور مینسس کے دنوں میں ملاقات نہ کرنا نیکی، مگر کچھ اور کام ہیں جن کو لوگ چھوڑنے کو نیکی سمجھے، فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ ان کا تذکرہ کیا کام ہے وہ؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم مت بناؤ اللہ کو عرضتاً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے۔ کیا نشانہ بناؤ؟ ان تبروا، یہ نشانہ بنا دیا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تم تقوی نہیں اختیار کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے۔ غور کیجئے، یہ نہیں کس کا ترجمہ کیا؟ ایک بھاری طبقہ مفسرین کا کہتا ہے کہ ایسے موقع پر عربیت کا یہی قاعدہ ہے کہ یہاں لا چھپا ہوتا ہے۔ اب وہ گرامر کے ماہر سمجھتے ہیں، عوام اتنا نہیں سمجھیں گے ابھی۔ ان تبرو سے پہلے اصل میں اللہ تبرو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تم تقوی نہیں اختیار کرو گے اور تم لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے، اس کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ۔ اور دوسرے حضرات نے یوں بھی ترجمہ کیا کہ لا پوشیدہ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل عربیت کے عین مطابق ہے کہ ایسے وقت میں مراد ہوتا ہے عرضۃ لایمانکم معرضاً، یہاں چھپا ہوا لفظ کیا ہے؟ معرضاً۔ تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بناؤ اس حال میں کہ تم اعراض کرنے لگ جاؤ، تبرو نیکی کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک آدمی غصے میں قسم کھا لیتا تھا، مثلا دو آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی، یہ ان دونوں کو چھڑانے گیا، اب وہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے مگر لگ کس کو رہا تھا؟ اس کا مکہ بھی اسی کو، ادھر والے کا بھی اسی کو۔ اس نے کہا عجیب لوگ ہیں، میں تو ان کو چھڑانے گیا اور دونوں مجھے مارنے پڑ گئے، قسم کھا لی آئندہ کبھی کسی کی صلح نہیں کروں گا، بڑا میں جائے۔ اور غصے والے لوگ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کیا کرتے ہیں، مسجد میں آیا، وہاں کوئی مسئلہ پیش آیا، قسم کھا لی آئندہ کبھی مسجد میں نہیں آؤں گا۔ ارے مسجد نے کیا قصور کیا ہے؟
ایک ہمارے جاننے والے ہیں، جوتا گم ہو گیا، 2 سال گزر گئے، مسجد میں نہیں جا رہا ہے۔ کہتا ہے اس خدا کی نماز پڑھوں جس کے گھر میں میرا جوتا چوری ہوا۔ ارے جوتا تو تیرے جیسے لوگوں نے چوری کیا ہے، مسجد کے اس میں کیا قصور ہے؟ یہ اس طرح شیطان ورغلاتا ہے آدمی کو۔ اسی طریقے سے اور کوئی نیکی کا کام کرنا ہو تو آدمی غصے میں کبھی قسم کھا لیتا ہے میں نہیں کروں گا۔ اب اس کو پوچھو یار تو کیوں نہیں صلح کراتا ہے؟ کہتا ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ صلح کراؤں، مگر میں نے قسم کھا رکھی ہے، کیا کروں؟ کبھی تو ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ ماں کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ اب کہو کہ بات کرو، کہتے کیا کروں جی، قسم کھا رکھی ہے۔ فرمایا اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ ان چیزوں کے لیے، اگر ایسا کوئی کر لے تو کیا کرے؟ فوراً قسم کو توڑے اور اس نیکی کے کام کو کرے۔ یہ قسم کھانا ہی غلط ہے، اس کی اجازت کس نے دی؟ قسم کی بات آ گئی تو قسم کی تھوڑی تفصیل بھی بیان فرما دی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کبھی آدمی قسم کھانا نہیں چاہتا، یوں ہی قسم نکل جاتی ہے تو آدمی کہے کہ اوپر تو سخت حکم آیا کہ اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، تو میرے سے اچانک ہی قسم نکل جاتی ہے، اب کیا کروں؟ فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، ہر قسم کے اوپر گرفت نہیں ہے۔ قسم 3 قسم کی ہے۔ ایک تو قسم یہ ہے کہ آدمی کہنا نہیں چاہتا تھا قسم، ایسے ہی نکل گئی، بھئی کیا دن ہے آج؟ قسم بخدا آج بدھ کا دن ہے نا، اب یہاں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ عرب ایسی قسمیں بہت کھاتے ہیں، کلا واللہ، لا واللہ، واللہ واللہ، ای واللہ، بات کے اوپر قسم، اور عام لوگ بھی کھاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کھاتے ہیں قسم۔ یہ بے اختیار ہی زبان سے نکل جاتا ہے۔ یہ قسم بھی اگرچہ اچھی بات نہیں ہے، مگر چونکہ اچانک نکل جاتی ہے بے اختیار ہی، تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری قسم آدمی کھا لیتا ہے، گزشتے کاموں میں سے کسی کام کے بارے میں آدمی کو پکا یقین ہے کہ یہ کام اس طرح ہوا، حالانکہ ہوا الٹا تھا۔ اب وہ قسم کھا گیا، بھئی فلانے دن تم کہاں تھے، مسجد میں تھے کہ گھر میں تھے؟ قسم کھا گیا، کہتا میں مسجد میں تھا، حالانکہ تھا نہیں، لیکن اس کو خود معلوم نہیں، اس کے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس قسم کو کہتے ہیں لغو قسم، اس دونوں قسموں کو۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ نہیں مواخذہ کرتا ہے تمہارا، باللغو، لغو، فی ایمانکم، تمہاری قسموں کے بارے میں، تمہاری قسموں میں سے جو لغو قسمیں ہیں ان کے بارے میں اللہ گرفت نہیں کرے گا۔ ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن ان قسموں کے بارے میں گرفت کرے گا، مواخذہ کرے گا تمہارا، بما کسبت قلوبکم، جو کمایا ہے تمہارے دل نے، تمہارے دل نے کمایا ہے، جو دل سے قسمیں کھائی ہیں۔ وہ کون سی قسمیں ہیں؟ 2 قسم کی۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ گزرے ہوئے کسی کام کے لیے قسم کھا گیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس کو خود معلوم ہے کہ اس نے کیا ہے، تو کیوں قسم کھا گیا؟ اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہ اگر نہیں بولوں گا تو ڈنڈے پڑیں گے، جھوٹی قسم کھا گیا۔ یا ڈنڈے کا بھی ڈر نہیں، یوں ہی دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے قسم کھا گیا۔ اس قسم کو کہا گیا یمین غموس، غموس کے معنی غوطے لگانا، ڈوب جانا۔ اس قسم کے اوپر دنیا کی کوئی سزا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اتنا بڑا جرم ہو گیا، اب اس کا فیصلہ آخرت میں ہی ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے کتنے غوطے لگیں گے اس کو۔ دوسری قسم ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور جائز کام کے لیے کہا، مثال کے طور پر قسم کھا لیں کہ میں فلاں دکان سے آج کے بعد سودا نہیں خریدوں گا، کوئی فرض تو ہے نہیں خریدنا، اگر نہیں خریدے گا تو بہت اچھی بات، اور اگر خریدنے جائے گا دکان پر خریدے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ 7ویں پارے کے شروع میں آ رہا ہے، وہیں عرض کریں گے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے تمہارا ان قسموں کے بارے میں جو کمائی ہیں تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بہت برداشت کرنے والا ہے۔ للذین یولون من نسائہم، ایک اور قسم بھی کھاتا ہے آدمی، ایک قسم کھا لی نا، ماں سے بات نہیں کروں گا، باپ سے نہیں کروں گا، بھائی سے نہیں، بہن سے نہیں، پڑوسی سے نہیں، بہت سارے بھائی قسم کھا لیتے ہیں اور بات ہی نہیں کرتے ہیں پھر آپس میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر قسم کھا گیا بیگم کے بارے میں، ان کے تعلقات کا مسئلہ الگ ہے، ان کا مسئلہ عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی قسم کھا گیا کہ بیوی سے آج کے بعد میں تجھ سے کبھی نہیں ملوں گا، ملاقات ہی نہیں کروں گا، میاں بیوی کی ملاقات ہی نہیں ہوگی، تو یہ قسم اگر کھا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟
اس میں تھوڑی سی تفصیل، اگر وہ کہے کہ 2 مہینہ نہیں ملوں گا، 3 مہینہ نہیں ملوں گا، 3.25 مہینہ نہیں ملوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر ملاقات ہوگی ان کی تو پھر ان کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر نہیں ہوگی تو کفارہ بھی نہیں دینا ہے۔ لیکن اگر 4 مہینے کہا یا 4 سے زیادہ کہا یا مطلق طور پر کہا کہ کبھی تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا، ملاقات ہی نہیں کروں گا، تو اب مسئلہ ہے، وہ گھر بار کو چھوڑ کر کے، ماں باپ کو اور بھائی بہن کو چھوڑ کر تیرے پاس آئی اور تو نے قسم کھا لی، تو جائی بیچاری کہاں؟ 4 مہینے تک انتظار رہے گا، اگر یہ اپنا دماغ ٹھیک کر لیتا ہے تو ٹھیک، اور اگر 4 مہینے گزر گئے تو اسی طرح رہے، 4 مہینہ نہیں ملاقات کی تو اگر کر لے گا تو کفارہ دے گا، قسم ٹوٹ گئی، اور اگر 4 مہینے تک ملاقات نہیں کی تو آگے قرآن پاک نے کہا کہ پھر طلاق ہے، آ رہا ہے آیت میں، لیکن فقہا میں تھوڑا اختلاف ہوا۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی فوراً طلاق بائن پڑ جائے گی، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ طلاق پڑے گی نہیں، البتہ وقت کا حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یا تو عورت کو عورت بنا کر کے رکھو ورنہ طلاق دے دو، اس کو مجبور کیا جائے گا۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ طلاق پڑ جائے گی۔ للذین یولون، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اب دیکھ لو نا، ان مسائل کو سمجھنے میں اختلاف ہوا، لیکن اختلاف والے آپس میں جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ سوچ صحیح ہو سکتا ہے وہ سوچ صحیح ہو، اور اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا مجتہد اگر ٹھیک بات کو پہنچے تب بھی ثواب، اور تب تو ڈبل، اور اگر نہ پہنچے تو محنت کرنے کے اوپر تب بھی ثواب، سنگل ثواب تب بھی ملے گا۔ للذین یولون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے، یولون اس کو کہتے ہیں ایلا کرنا، یہ جو عورت کے ساتھ قسم کھاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایلا کرنا۔ ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، یعنی قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم ملاقات نہیں کریں گے، ان کے لیے حکم سنو، تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینہ رکنا ہے۔ فَإِنْ فَاؤُوا، پس اگر وہ پورا کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ پورا کریں، مطلب کیا ہے کہ وہ قسم کو توڑ دیں بیچ میں، اور 4 مہینے سے پہلے اپنی بات سے واپس آ جائیں، تو اس کا کفارہ ادا کریں گے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق ہی کا ارادہ کر لیں، 4 مہینے گزر گئے اور پھر بھی ملاقات نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب اس سننے اور جاننے کا کیا مطلب ہے؟ اسی کو ایک طبقے نے کہا کہ 4 مہینے ہوتے ہی طلاق پڑ جائے گی، اور دوسرا کہتا ہے کہ 4 مہینے بعد حاکم مجبور کرے گا کہ اس کو طلاق دے یا اس کو بیوی بنا کے رکھ۔ بیوی کو اگر وہ 4 مہینے گزرے تو طلاق کے بائن پڑ جائے گی، تو مسئلہ طلاق کا آ گیا۔ جیسا طلاق کا ذکر آئے گا تو فوراً ذہن میں آئے گا کہ طلاق کے بعد ایک جگہ سے عورت کو طلاق ہو گئی تو اب دوسری جگہ نکاح کرے گی، تو کیسے کرے وہ دوسری جگہ نکاح؟ فوراً کر سکتی ہے یا کچھ عرصے رکنا ہے؟ کہا فوراً نہیں کر سکتی ہے، ایک وقت تک رکنا ہے، اور طلاق کے بعد اور شوہر مر جائے اس کے بعد عورت کو ایک عرصے تک رکنا ہے۔ اس رکنے کو کہتے ہیں عدت گزارنا۔ کیا بولتے ہیں؟ عدت گزارنا۔ یہ کتنی عدت ہے؟ الگ الگ عدتیں ہیں۔ ایک عورت کا نکاح ہوا، طلاق ہو گئی، رخصتی کے بعد اس کی عدت کتنی ہے؟ اگر اس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت ہے 3 حیض، اور اگر اس کو حیض آتا ہی نہیں، عمر سے چھوٹی ہے یا بڑی ہو گئی ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے، تو اس کی عدت ہے 3 مہینے۔ چونکہ حیض 3 مہینے میں نہیں ہوتا، کم میں ہی ہو جاتا ہے، مگر کم سے کم نئے چاند میں آتا ہے، تو 3 مہینے اس کی عدت۔ اور اگر عورت ایسی ہے کہ اس کو حمل ہے تو اس کی عدت ہے بچے کا پیدا ہو جانا۔ یہ سارا قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ اور اگر شوہر مر گیا ہے تو اس کی عدت ہے 4 مہینہ 10 دن۔ اور اگر عورت کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، ابھی اپنے گھر میں تھی، رخصتی ہوئی نہیں، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا،
پھر تمہارے لیے ان کی کوئی عدت نہیں ہے، تب اس کو عدت نہیں گزارنی۔ عدت کس لیے ہے؟ عدت اس لیے ہے کہ واضح ہو جائے کہ اس کے شکم میں پچھلے شوہر کا بچہ تو نہیں ہے، اس کی وضاحت کے لیے۔ اور جب رخصتی نہیں ہوئی تو پھر عدت بھی نہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور طلاق والی عورتیں روک کر رکھیں گی اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک۔ قروء کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں قروء حیض کو بھی کہتے ہیں اور قروء پاکی کے دنوں کو بھی کہتے ہیں۔ جو 2 حیضوں کے بیچ میں پاکی کے دن ہوتے ہیں، کم سے کم 15 دن، ان کو بھی کہتے ہیں اور حیض کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں مراد کیا ہے؟ پاکی مراد ہے کہ حیض مراد ہے؟ تو وہی جو لوگ کہتے تھے نا کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، ان سے پوچھو نا، اب کرو نا طے۔ تو جب دائیں بائیں کے قرائن کو جمع کرنے لگے تو اختلاف ہو گیا۔ بھاری تعداد امت کی اور احناف بھی اسی میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مراد حیض ہے۔ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ بہت دلائل، اس میں تو یہ ایک بحث کا موضوع ہے فقہ میں، لیکن موٹی ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باندی کی عدت 2 حیض ہے، حیضتانی۔ چونکہ وہاں عدت کے لیے حیض کا لفظ آیا ہے تو کہا کہ یہاں بھی قروء سے مراد حیض ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور حلال نہیں ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ان کے رحموں میں، ان کے شکموں میں۔ مطلب عورتوں کو معلوم ہے کہ ہمارے شکم میں بچہ ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہمیں حیض نہیں آتا بلکہ ہمارے شکم میں بچہ ہے، اور حیض آ رہا تو وہ بھی اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اب وہ خامخواہ کہہ دے کہ میرے 3 حیض پورے ہو گئے جھوٹی سے، اور دوسری جگہ نکاح کریں تو یہ تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ عدت کے دوران نکاح اگر کر لیں گے تو نکاح ہوگا ہی نہیں بالکل۔ وہ سارا مسئلہ عورت کے ساتھ ہے کہ وہ بتائے کہ مجھے حیض کی عدت ہے یا حمل ہے میرے پیٹ میں۔ اس لیے کہا گیا کہ جائز نہیں عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو ان کے شکم میں ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دنوں پر، آخری دن پر، قیامت کے دن پر۔ ایک اور مسئلہ، طلاق دے دی، عورت عدت گزار رہی ہے اور ایک طلاق دی ہے تو 3 حیض تک اس کی عدت چلے گی۔ ان دنوں میں شوہر رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کہا بالکل کر سکتا ہے، بلکہ وہ زیادہ حقدار ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر احق و زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کے واپس کرنے کے، فی ذالک، اس بارے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، درستگی کرنا چاہتے ہیں تو شوہر کو حق دیا گیا ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اور رجوع کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طلاق دی تھی، ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور مناسب ہے کہ 2 گواہ بنا لے، وہ 2 گواہ کہ بھئی تم گواہ رہو، میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے ہیں، تو دونوں دوبارہ میاں بیوی بن جائیں گے۔ اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں۔ مگر ایک طلاق اس کی شمار ہو گئی، اب زندگی میں پھر کبھی دماغ خراب ہو گیا اور پھر اس نے ایک طلاق دے دی، اور پھر عدت ختم ہونے سے پہلے دماغ ٹھیک ہوا اور پھر کہا کہ اچھا میں رجوع کر لیتا ہوں، تو رجوع ہو گیا صحیح، مگر اب طلاقیں 2 ہو گئیں، اور اب زندگی میں جب دوبارہ کا طلاق، بس ہو گیا طلاق، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب چونکہ اب 3 ہو گئیں، اب دوبارہ رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اصل طریقہ طلاق دینے کا یہی ہے جو شریعت نے سکھایا ہے، صحیح طریقہ۔ تو اگر کوئی غلط طریقے سے دے دے تو غلط طریقہ وہی شمار ہوتا ہے کہ جو کرنے سے ہو جائے، اور اگر کرنے سے نہ ہو تو اس کو غلط کیسے کہیں گے؟ نہیں سمجھے؟ ہم کہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے آپ کا، تو وہ غلط طریقہ تبھی تو شمار ہوگا کہ کام اس سے ہو جائے، اور اگر اس غلط طریقے سے کام ہی نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ ایک آدمی مٹھی چھری سے مرغا ذبح کر رہا ہے تو ہم کہیں گے بھئی غلط طریقہ ہے تیرا، شریعت نے اس طرح نہیں بتایا۔ لیکن کاٹتے کاٹتے مرغا کٹ گیا اور اس کی ساری گردنیں کٹ گئیں، ساری رگیں کٹ گئیں، تو ذبح ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بولو نا، ہو گیا ذبح۔ ہم کیا کہیں گے؟ مگر غلط طریقے سے کیا اس نے۔ اور اگر اس نے یوں ہی مارا اوپر سے
اور گردن الگ کر دی، نہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، تو کیا کہیں گے؟ اس نے غلط طریقے سے ذبح کیا؟ کیا کہیں گے؟ اس نے جھٹکا کر دیا، اس نے کوئی ذبح نہیں کیا۔ تو جو غلط طریقہ ہے طلاق کا وہ غلط تبھی شمار ہوگا کہ جب اس طریقے سے طلاق ہوتی ہے، تب کہیں گے تو نے غلط طریقے سے طلاق دی۔ ایک طبقہ کہتا ہے اب کہ اس طریقے سے طلاق ہوگی نہیں، اور اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں ہوگی کہ مودی صاحب فرما رہے ہیں نہیں ہوگی۔ چلو خیر، وہ سپریم کورٹ میں کیس ہے، پتہ چلے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر حق و زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان عورتوں کے واپس کرنے کے، ان عورتوں کو واپس کرنے کے زیادہ حقدار ہیں ان کے شوہر، فی ذَلِکَ، اس مدت میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ آپس میں اصلاح کرنا چاہیں، سدھار کرنا چاہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میاں اور بیوی کا مسئلہ چل پڑا تو دونوں کے حقوق کیسے ہیں؟ فرمایا کچھ حق شوہر کے بیوی کے ذمے ہیں اور کچھ بیوی کے حق شوہر کے ذمے ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ ایسا نہیں کہ بیوی کے صرف شوہر پر ہوں، اور ایسا نہیں کہ شوہر کے صرف بیوی پر ہوں، اور کس کے کتنے کس پر ہیں وہ انشاءاللہ 5ویں پارے میں تھوڑی تفصیل آ رہی ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، مثل، اسی جیسے حقوق ہیں، الذی علیہن، جیسا کہ حقوق ہیں ان عورتوں پر، بالمعروف، نیکی کے ساتھ، جس طرح عورتوں کے ذمے حقوق ہیں اس طرح عورتوں کے لیے بھی مردوں کے ذمے حقوق ہیں، لیکن زیادہ کس کے ہیں؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اس بارے میں مردوں کے لیے عورتوں پر درجاتن، ایک فوقیت ہے، بلندی ہے، مردوں کو تھوڑا سا بڑا درجہ ہے، یعنی دونوں نے زندگی چلانی ہے تو مرد اس میں سمجھیے کہ امام کے درجے میں ہے، مرد سردار کے درجے میں ہے، گھر کے منتظم کے درجے میں ہے، اور عورت جس طرح منتظم کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں اس کے درجے میں ہے، ورنہ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، آ رہا ہے کہ مرد عورتوں کے منتظم ہیں، ان کو کچھ انتظام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے اس کی بھی 2 باتیں وہاں بتائیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ حکمت والا ہے، وہ جو بھی حکم دیتا ہے اس کا حکم حکمت کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔